الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل عزت تعظیم و مکرم محترم عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب لا شک کتاب میں سے ایک آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ بھی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب لم یزل سے مجھ بندہ ناچیز طالب العلم کو کما حق ہو بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے دو جماعتوں کا انتخاب خود رب کائنات نے کیا۔ سب سے پہلی جماعت جس کا انتخاب خود رب کائنات نے کیا وہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے۔ کوئی بندہ عبادت و ریاضت کر کے چلے کاٹ کر نبوت کے فیض کو نہیں پہنچ سکتا۔ جس کو نبی اور رسول بنانا ہوتا ہے رب کائنات خود انتخاب فرماتے ہیں۔ یہ محنت کے ساتھ عبادت اور ریاضت کے ساتھ نبوت نہیں ملتی۔ جس کا انتخاب خود رب کائنات کرے اس کو نبوت دی جاتی ہے۔ دوسری وہ جماعت جس کا انتخاب خود رب کائنات نے کیا وہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہے، جس کا انتخاب خود رب کائنات نے کیا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں محنت کر کے عبادت و ریاضت کر کے صحابیت کے مقام کو پہنچ جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔
करोड़ यहां वली मिल जाएं, करोड़ वहां मुहद्दिस, फकीह, शेखुल हदीस वली मिल जाएं, वो इबादत और रियाजत करें और वो ये कहें कि हम सहाबियत के मकाम को पहुंच जाएं, ये नहीं हो सकता। बल्कि हमारा तो अकीदा ये है, जब बिलाल अजान देता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर आंख खोलता है, तो पूरी दुनिया उस निगाह का मुकाबला भी नहीं कर सकती। सहाबियत को, सहाबा की जमात को खुद रब्बे कायनात चुनते हैं। अगर कोई अपनी मर्जी से सहाबी बनता तो आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू लाहब के लिए दुआ कर सकते थे। अबू लाहब को चच्चा है हुजूर अली सलात व सलाम का, उसको सहाबी बना देते। इससे मालूम हुआ कि सहाबा किराम की जमात को रब्बे कायनात खुद चुनते हैं। मेहनत और इबादत और रियाजत के साथ कोई बंदा सहाबियत के मकाम को नहीं पहुंच सकता। सहाबी उसे कहते हैं जो हुजूर अली सलात व सलाम को देखे और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। ईमान की हालत में उसको मौत आए, उस बंदे को सहाबी कहते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को ऐसी अजमत और मकाम दी है कि एक एक सहाबी हुजूर अली सलात व सलाम पर मर मिटने के लिए तैयार है। जंगे बदर का वाकया देखें, हुजूर अली सलात व सलाम ने अंसार सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से मशवरा लिया, तो अंसार सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने फरमाया, ऐ हुजूर आप हुक्म फरमाए, आपके दाएं बाएं आगे पीछे लड़ेंगे। अगर आप हुक्म करेंगे तो हम अपने घोड़े समंदर में दौड़ा देंगे। हम आपके लिए अब जाने कुर्बान कर देंगे। सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन इस तरह हुजूर अली सलात व सलाम के साथ मोहब्बत और प्यार करते थे और इताअत किया करते थे। उर्वा बिन मसऊद मक्का की तरफ से सालिस बनकर आए थे हुजूर अली सलात व सलाम के पास। जब उर्वा बिन मसऊद ने देखा कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हुजूर अली सलात व सलाम की इताअत इस कदर कर रहे हैं, हुजूर अली सलात व सलाम के साथ मोहब्बत इस कदर कर रहे हैं कि हुजूर अली सलात व सलाम अपनी थूक नीचे डालते हैं तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अपने हाथों में ले लेते हैं और हाथों में लेकर और मसल कर अपने चेहरे पे लगा रहे हैं। हुजूर अली सलात व सलाम का पसीना नीचे नहीं गिरने देते। हुजूर अली सलात व सलाम की इताअत इस कदर कर रहे। उर्वा बिन मसूद ने जब ये देखा
کہ हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम की जमात हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम के साथ इस तरह मोहब्बत का अंदाज दिखा रहे हैं। उर्वा बिन मसूद जब मक्का की तरफ गए, मक्का में गए, तो उन लोगों से कहा, खुदा की कसम आप इनके साथ जंग नहीं कर सकते। मैं बड़े बड़े बादशाहों की दरबारों में गया हूं, बड़े बड़े वजीरों के पास गया हूं, उनके खादिम, बादशाहों के खादिम जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम की इज्जत और इकराम करते हैं, तो कोई और बादशाहों के खादिम इस तरह नहीं करते। मैं कैसरो किसरा के पास गया, लेकिन उनके खादिम इस तरह नहीं है जो खादिम हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम के खादिम है। खुदा की कसम, अपने आका की थूक जमीन पर नीचे गिरने देते और अपने हाथ पे लेकर अपने चेहरे पे मसल लेते हैं, इस तरह मोहब्बत कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम की इताअत इस कदर कर रहे हैं। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम की जमात चुन के दी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को जन्नत की सादी फिक्र दे दी। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह इनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम इस्लाम की इज्जत, शान और शौकत के लिए अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा की। खाना काबा के गिलाफ को पकड़कर मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम फरमा रहे, अल्लाहुम्मा अज़्ज़िल इस्लाम उमर बिन खत्ताब उमर बिन हश्शाम। अल्लाह अगर इस्लाम को इज्जत देना चाहता है, इस्लाम को कोने कोने में फैलाना चाहता है, या उमर बिन खत्ताब दे दे या उमर बिन हश्शाम दे दे। अल्लाह तबारक व तआला ने उमर बिन खत्ताब का इंतखाब किया, जो हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम को कत्ल करने के इरादे से आ रहा था। अब वो हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम का गुलाम बन चुका है। वो तलवार लेकर आ रहा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम के साथ बैठे हैं। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि तलवार लेकर आ रहा है उमर। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और कहा, खुदा की कसम अगर गलत इरादे से आ रहा है तो मैं इसका सर कलम कर दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम ने फरमाया, आए अमीर हमजा बैठ जा। अमीर हमजा बैठ गए। हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं ये किस अंदाज में आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है। मैं जानता हूं, मैंने खाना काबा के गिलाफ को पकड़कर अल्लाह से मांगा है, इस्लाम की इज्जत और शान शौकत के लिए मांगा है। अब उमर आते हैं, हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम के कदमों में गिर जाते हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्तकबाल करते हैं, खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। कितनी खुश नसीब है हजरत उमर कि हुजूर जिसके लिए खड़े हो जाए इस्तकबाल के लिए, ये कितना बड़ा मकाम है। ये मकाम इज्जत और इकराम किस लिए मिल रहा है? हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम का सहाबी बनने की वजह से मिल रहा है। अबू जहल का मकाम और मर्तबा इतना क्यों नहीं है? माल और जायदाद में भी ज्यादा था। पैसे भी बहुत थे, खूबसूरत भी था,
اس کو مردار لوگ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مخالفت کی۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی۔ اس کو دنیا نہیں جانتے؟ میرے دوستو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیں، کتنی مقام اور مرتبہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے امیر المؤمنین بنے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اے خطاب کے بیٹے، تجھے تو اونٹ چرانے کا سلیقہ بھی نہیں تھا، آج تو حکمران بن گیا ہے، آج تو حکمران بن چکا ہے، تجھے تو اونٹ چرانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا، آپ تو حکمران بن چکا ہے۔ عدل اور انصاف اس انداز میں کیا کہ کسی علاقے سے کپڑے آئے، ایک ایک کپڑا ہر کسی کو دے دیا، اس کپڑے سے صرف قمیض بن سکتا تھا یا شلوار بن سکتی تھی، ان دونوں میں سے ایک چیز بن سکتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں خطبہ دینے کے لیے آئے، لوگوں نے دیکھا کہ دو کپڑے پہنے ہوئے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا کہ اے عمر، خطبہ بعد میں پڑھنا ہے، پہلے مجھے ایک بات کا جواب دیجیے کہ کپڑا تو ایک ایک ملا تھا، آپ کے پاس دو کپڑے کیسے ہو گئے؟ شلوار اور کرتا آپ کا کیسے بن چکا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا جواب دو اس کو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، میرا جو حصہ ملا تھا میں نے اپنے ابو کو دے دیا، امیر المومنین کو دے دیا۔ پھر اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، اب خطبہ شروع کریں۔ رعایا حکمران سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عدل اور انصاف اس طرح قائم کیا کہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہا تھا، غلام کی باری آ گئی اونٹنی پر بیٹھنے، اور مہار پکڑ کے جا رہے امیر المومنین۔ غلام نے کہا، آقا آپ اونٹنی پر بیٹھ جائیں، میں مہار پکڑ کے آگے چلتا ہوں، کہ عیسائی لوگ کیا کہیں گے؟ ہم تو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ غلام اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہے، آقا چل رہا ہے، پیدل چل رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عمر مہار پکڑ کر چلے اور تو اونٹنی پر بیٹھ۔ عیسائی کتابیں تورات اور انجیل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کپڑوں پر پیغام لگے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جوتا ایک تسمہ نکلا ہوا ہے جوتے کا۔ خدا کی قسم روب اس انداز میں تھا کہ جب سیدنا فاروق اعظم پہنچے، عیسائیوں نے چابیاں سیدنا فاروق اعظم کے حوالے کر دی۔
کہا کہ تورات اور انجیل میں جو نشانیاں ہم نے دیکھی ہے آپ میں ہی پائی جاتی ہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت ہے۔ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے صحابہ کرام نے قربان کر دی۔ صدیق اکبر کو دیکھیں، کپڑے کے بڑے تاجر تھے، سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا چندے کے لیے 40,000 رومیوں کے ساتھ مقابلہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر گھر کا سارا مال لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نشاور کر دیتے ہیں۔ رات کو سوئے ہوئے کبھی ادھر کروٹیں بدل دے کبھی ادھر بدل دے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، ابا جان آپ کو پیٹ میں درد ہے کہ آپ کبھی ادھر کروٹیں بدلتے ہیں کبھی ادھر بدلتے ہیں، کیا بات ہے، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹی میرے بدن پر جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں میں نے، یہ قیمتی کپڑے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ رومیوں کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ یہ قیمتی کپڑے بازار میں بیچ کر اور تاج کا لباس پہن کر، تاج کا لباس بنوا کر میں پہنوں، اور جو پیسے بچ جائے میں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھوں۔ صبح ہوئی، بازار میں گئے، تاج کا لباس بنوایا پہن کر، باقی جو پیسے بچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ گئے۔ کہا حضور سیدنا صدیق اکبر کو اللہ تبارک و تعالی سلام دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھیں کہ یہ تاج کا لباس پہن کر اس انداز میں اللہ سے راضی ہے یا نہیں راضی؟ اور آسمان پر جتنے فرشتے ہیں رب کائنات نے ان کو بھی تاج کا لباس پہنا دیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب تک ابو بکر تاج کا لباس پہنے رکھے گا اور آپ نے بھی تاج کا لباس پہننا ہے۔ جب میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سیدنا صدیق اکبر کو بتلائی کہ اللہ آپ کو سلام دے رہے، اور اللہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ابو بکر سے پوچھے کہ اس حالت میں اللہ سے راضی بھی ہے یا نہیں راضی۔ جب صدیق اکبر نے یہ بات سنی تو صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا حضور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں میں تب بھی اللہ سے راضی ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کو رب کائنات نے دنیا میں ہی جنت کا صادقی کر دیا۔ حضرت عمر اور صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں آرام فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روضہ مبارک کے بارے میں بتلایا کہ یہ جو روضہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، عائشہ کا جو گھر ہے جنت کا ٹکڑا ہے۔ گویا کہ ابو بکر عمر جنت میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھنگی چرسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے خلاف تبرہ بازی کرے، صدیق اکبر کو برا بھلا کہے، سیدنا فاروق اعظم کو برا بھلا کہیں، حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہے، اور حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہیں، امہات المؤمنین کو گالیاں نکالے، ہم خاموش ہو جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔
ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چوکیدار ہیں اور چوکیدار رہیں گے. ہم صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے رہیں گے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع بھی کرتے رہیں گے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی دفاع کرتے رہیں گے. بندی چرسی اٹھ کر صحابہ کرام کے خلاف بکواسات کرے, جس کو اپنے والد کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا والد کون ہے, متوں کی اولاد ہے, متوں کی اولاد حرام زادی صحابہ کرام کے خلاف تبرہ بازی کرے. ایک ملنگ جا رہا تھا نشہ پی کے, نشہ کر کے جا رہا تھا اور یا علی مدد کے نعرے لگا رہا ہے, یا علی مدد, یا علی مدد کے نعرے لگا ہی جا رہا ہے. اور راستے میں گیا, شیشہ پڑا ہوا, آئینہ پڑا ہوا ہے, اس میں اس شیشے کو اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو اس نے کہا کہ جب اس کی شکل شیشے میں نظر آئی تو اس نے کہا کہ یہ آپ کا ہے شیشہ, مجھے معلوم نہیں. جس کو اپنی پہچان بھی نہیں ہے وہ صحابہ کرام کے خلاف تبرہ بازی کرے, امہات المؤمنین کے خلاف تبرہ بازی کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہرگز ہم ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کے لیے جانیں قربان کرتے رہیں گے. دعا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا